الرجيم أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشكرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقال هل أدلكم على أهل بيت يأكلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن وتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون سورۃ القصص چل رہی ہے۔ سورۃ القصص میں اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ بچپن سے اللہ رب العزت نے ان کی والدہ پر کیسی اپنا آزمائش ڈالی، بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا کی موجوں کے سپرد کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے عطا کر دیا، اور پھر وہاں سے فرعون کی ہماری جو ہے فرعون کے اہل خانہ دیگر لوگ اٹھا کر لیے گئے۔ فرعون کے گھر میں ہی پرورش کا اللہ رب العزت نے ذریعہ بنا دیا۔ اپنا بڑی کوششیں کی گئیں کہ ادھر ادھر سے کسی دایا کا کسی کا دودھ پلایا جائے اس بچے کو۔ پہلے تو یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ فرعون جو ہے وہ قتل کرنا چاہتا تھا دوسرے بچوں کی طرح، تو حضرت اپنا آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، بڑی صاحب ایمان تھی، جن کے بارے میں پچھلے دنوں حدیث بھی پڑھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل عورتوں میں سے، دانا عورتوں میں سے آسیہ کا نام بھی ہے۔ حضرت سیدہ آسیہ علیہ السلام کا نام بھی آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ بڑا خوبصورت ہے، یہ بچہ ہمیں فائدہ دے گا، نفع دے گا، یہ ہمارا سہارا بنے گا، اس سے برکتیں ہمیں ملیں گی۔ تو پھر کوشش کی گئی ادھر ادھر سے کسی کا دودھ پلایا جائے، لیکن اللہ رب العزت جو ہے اس کے احکامات سے سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ آخر ہوا کیا کہ حضرت اپنا یہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن ان کی والدہ نے بھیجا، ان کی والدہ نے اپنی بیٹی کو بھیجا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو پیچھے پیچھے جاؤ، پیچھا کرو کیا کیا ہوتا ہے، پتہ بھی نہ چلنے دیا کہ جا کر دیکھا کہ کیا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ دودھ پلانے کی کوششیں کاوشیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طریقے سے یہ بچہ مستقل ہمارا ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت نے اس بچے کے دل میں یہ بات ڈالی، اس نے کسی اور کا دودھ نہیں پیا۔ تو اس بچی نے حضرت موسیٰ کی بہن نے رہنمائی کی کہ میں تمہاری رہنمائی کرتی ہوں، یہ بچہ دودھ پیے گا، یہ فلاں فلاں عورت ہے، جو انہوں نے اپنی یعنی والدہ کی طرف رہنمائی کی ایک اجنبی کے انداز میں۔ تو اللہ رب العزت نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف لوٹایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہے اس نے ان کو دودھ پلایا۔ حقیقی ماں کی طرف جب بیٹا لوٹا، اور ماں کی اور بیٹے کی جو محبت اللہ رب العزت نے فطرتی طور پر رکھی ہوتی ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام ہے اللہ رب العزت کے محبوب نبی بننے والے ہیں، اپنا رسول بننے والے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، انہوں نے اپنی والدہ کا دودھ پیا۔ تو اللہ رب العزت نے بڑی حکمتیں اور بڑی اللہ رب العزت نے اس واقعے میں ہمارے لیے سبق رکھے ہیں۔
اور اس نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا لکھتے اس کی بہن سے، موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے، اپنی بیٹی سے، اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا، ماں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے اسی تو پیچھے پیچھے جا اس کے، دیکھو جا کر یہ بچے کو کدھر لے کر جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ فبصرت چنانچہ وہ گئی دیکھتی رہی بھی اسے، اپنے بھائی کو دیکھتی رہی، ان جنوب دور سے وہ، جب کہ وہ یعنی وہ لوگ، وہ فرعون اور اس کے حواری، فرعون اور اس کے حواری لا یشعرون نہیں شعور رکھتے، ان کو پتہ بھی نہیں اللہ رب العزت نے چلنے دیا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ پیچھے سے پیچھا کر رہی ہے، تعاقب کر رہی ہے اور دیکھتی چلی جا رہی ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے ان کے اس شعور کو ہی سلب کر لیا، وحرمنا اور ہم نے حرام کر دیا تھا علیہ اس پر، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیا تھا، المراضع دائیوں کے دودھ کو، کہ یہ کسی اور کا دودھ نہ پیے۔ اللہ رب العزت نے یہ دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ڈال دی، من قبل اس سے پہلے، فقالت چنانچہ اس کی بہن نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے اس سے پہلے کہا، حل کیا ادلکم میں رہنمائی کروں تمہاری، ان فرعونیوں کو، اس گرانے والوں کو، ان بھائیوں کو کہہ رہی ہے میں تمہاری رہنمائی کرتی ہوں، علی اہل بیت اسی اہل خانہ پر، یکفلونہ جو پرورش کرے اس بچے کی، یہ بچہ کدھر کو اس کا دل مائل ہے لیکن کون اس کی پرورش کر سکتا ہے، لکم تمہارے لیے، کیا میں رہنمائی نہ کروں کہ وہ پرورش کرے، وہم لہو جب کہ وہ اس کے ناصحون خیر خواہ بھی ہوں، اور وہ خیر خواہ بھی ہوں گے اس بچے کے، وہ خیر خواہ بھی ہوں گے، یہ بچہ پرورش پائے گا، یہ بچہ تربیت حاصل کرے گا، یہ پروان چڑھے گا، فرضناہ پھر ہم نے لٹا لیا اس کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو لٹا لیا اللہ رب العزت، میں الہوں میں ان کی ماں کی طرف، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بڑی بے تاب تھی، اور ماں کی اور بیٹے کی محبت میں ہے، پھر یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں، کئی تکبرہ تاکہ ٹھنڈی ہو عین ہوا اس کی آنکھیں، اللہ رب العزت نے وعدے کے مطابق جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہا تھا غم نہ کھا، پریشان نہ ہو، تو اب یہ وعدہ جو ہے اللہ رب العزت پورا کر رہا ہے کہ جو غم جو ہے وہ دور ہو رہا ہے، ولا تحزن اور نہ وہ غم کھائے، والی تعلمہ ولا تحزن ولی تعلم تاکہ وہ جان لے، اللہ وعد اللہ کہ بے شک اللہ کا وعدہ کل سچ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جان لے کہ جو رب نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ سچا ہو گیا، بچہ اپنے گھر واپس لوٹ رہا ہے، ولیکن اور لیکن اکثر ان کے لا یعلمون نہیں جانتے، وما علیم ہے۔